صرف انسانوں کے نبی نہیں، صرف ایک زمانے کے نبی نہیں، اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر انسانوں کے لیے بھی نبی اور رسول بن کر آئے، جنوں کے لیے بھی نبی اور رسول بن کر آئے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور میرے محبوب پیغمبر جنوں کے لیے بھی نبی اور رسول بن کر آئے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ محبوب کی زبانی جب جنوں نے اللہ کے کلام کی تلاوت کو سنا، تعجب میں آ کر کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ محبوب پیغمبر کا ایک لقب نبی الثقلین بھی ہے۔ آپ انسانوں کے لیے بھی نبی، جنوں کے لیے بھی نبی۔ میرے محبوب پیغمبر سارے حیوانات کے لیے بھی نبی اور رسول بن کر آئے، بلکہ اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جمادات کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی نبی اور رسول بن کر آئے۔ مسلم شریف کی روایت، حدیث کے راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ۔ الان محبوب فرمایا کرتے تھے، میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، وہ پتھر مجھے سلام پیش کیا کرتا تھا۔ محدثین نے اس میں بحث کی ہے، اس سے کون سا پتھر مراد ہے؟ بعض محدثین فرماتے ہیں اس سے مکہ کا ہر پتھر مراد ہے۔ محبوب جب مکہ کے پتھروں سے، پہاڑوں سے گزرا کرتے تھے، ہر پتھر محبوب کو سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ بعض محدثین فرماتے ہیں نہیں، ایسے مخصوص پتھر مراد ہے وہ جو بیت اللہ کے کونے میں حجر اسود موجود ہے۔ محبوب پیغمبر جب طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے سے گزرا کرتے تھے، حجر اسود محبوب کو سلام پیش کیا کرتا تھا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دے دیں، اگر نہ کا موقع ملے تو پھر استلام کرتے ہیں، اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ آج دنیا ہر جا کر